अस्सलाम वालेकुम, आई एम अदील अज़हर। और किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट डे उसके फिजिकल कैलेंडर का होता है वो उसके बजट प्रेजेंट करने वाला दिन होता है। पाकिस्तान में भी इस वक्त आप सोशल मीडिया पे चले जाएं या इवन मेन स्ट्रीट मीडिया पे देख लें, हर जगह बात यही हो रही है कि बजट आने वाला है, तैयारी पकड़ लीजिए, बजट में ये होगा, बजट में वो होगा, ये सारा सिलसिला है। अब क्या होगा ये हमें 10 जून को पता चलेगा, बिकॉज 10 जून को बजट अब से कुछ दिनों बाद प्रेजेंट किया जाने वाला है। इनिशियली ये बजट 5 जून को प्रेजेंट होना था, बट कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर यह बजट जो है इसको 5 दिन आगे बढ़ा दिया गया। इस पॉडकास्ट में या इस व्लॉग में हमने सोचा कि थोड़ा सा आपको ज़रा बताया जाए कि इवन दो असल चीज़ तो पिटारी से क्या बाहर निकलेगा वो तो हमें 10 जून को ही पता चलेगा, लेकिन ज़रा देख लेते हैं, ज़रा कोशिश कर लेते हैं जानने की व्हाट आर द की एलिमेंट्स, व्हाट आर द की एरियाज़ कि जो कि ज़रा हमको देखने पड़ेंगे इस बजट में, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए और व्हाट आर द मेन कंसिडरेशंस। आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीम एट BMA Capital, द रिसर्च टीम एट BMA Capital के जिन्होंने दे प्रोवाइडेड मी विद लॉट ऑफ इंसाइट एंड इन्फॉर्मेशन, जिसकी बुनियाद पर हमने सोचा कि आपको ये एक व्लॉग प्रेजेंट किया जाए सो दैट जब बजट प्रेजेंट किया जाए तो यू हैव सम आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। और कोशिश हमारी ये होगी कि बजट के बाद एक तफसीली आपके साथ व्लॉग किया जाए, एक पॉडकास्ट की जाए, गुफ्तगू की जाए, डिस्कशन किया जाए, जिसमें हम आपको ये बताएं कि जी आखिर इस बजट से निकल कर आया है क्या। सो हियर वी गो। सबसे पहले ये बजट होता क्या है। मैं जब MBA कर रहा था तो हमारे उस्ताद ने बड़ी अच्छी एक डेफिनेशन बताई थी। उन्होंने कहा था जी बजट इज नथिंग बट योर एस्पिरेशंस एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, यानी आप अगले साल क्या करना चाहते हैं, अगले महीने क्या करना चाहते हैं, अगले क्वार्टर में क्या करना चाहते हैं, उसको आप जब नंबर्स में डिफाइन कर देते हैं तो उसको बजट कहा जाता है। वेरी लॉजिकल डेफिनेशन, नो डाउट अबाउट दैट। ये अप्लाई करता है किसी शख्स की भी, ये अप्लाई करता है किसी कंपनी के लिए भी, और ये किसी मुल्क के लिए भी अप्लाई करता है। अब किसी भी शख्स, किसी भी कंपनी, किसी भी मुल्क में बजट के मेन कंपोनेंट्स दो ही होते हैं। एक तरफ आपके पास आपकी इनकम होते हैं, दूसरी तरफ आपके एक्सपेंसेस होते हैं। आमतौर से एक्सपेंसेस ऊपर होते हैं, इनकम नीचे होती हैं। और जब ये सूरत हाल होती है विच इज़ एक्सपीरियंस बाय मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी एक्सपेंसेस ज़्यादा इनकम कम है, आपका एक डेफिसिट होता है। इस डेफिसिट को कैसे भरना है, दिस इज व्हाट बजट इज ऑल अबाउट। सरप्लस का क्या करना है। कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं कि जिनकी इनकम ज़्यादा होती है और उनके एक्सपेंसेस कम होते हैं। सो अगर हम बात करें, अच्छा आमतौर से ये जो फिजिकल डेफिसिट होता है या जिसको हम खसारा कहते हैं, इसको मालियाती खसारा कहा जाता है, ये एक्सप्रेस किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी पूरी मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार। एक साल में एक मुल्क कितनी चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तो पिछले साल जो अभी साल ख़त्म होने वाला है, इसमें ख्याल ये है कि पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट होगा या फिजिकल डेफिसिट होगा वो तकरीबन कोई 3.3% होगा। और अगले साल कहा यह जा रहा है कि ये फिजिकल डेफिसिट बढ़ के 3.4% पे आ जाएगा, यानी 100 रुपए की GDP पे पाकिस्तान तकरीबन उसके आमदनी और अखराजात में जो फ़र्क होगा दैट्स गोइंग टू बी 3 रुपए 40 पैसे। ज़रा मैं सोचा कि आपको आसान अल्फाज में ये बता दिया जाए। अब हम बात करते हैं किसी भी बजट में, एज आई सेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कितना पैसा, इनकम क्या होगी। सरकार के लिए इनकम टैक्स के मद में आता है ज़्यादा। FBR आपको पता है हमारा वो इदारा है जो कि टैक्स कलेक्शन विफाकी तौर से कर रहा होता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, जैसा कि इसका नाम है। उनका ये कहना है, ख्याल यही है कि FY27 यानी जो फिजिकल ईयर अगले साल अब शुरू होने वाला है 1 जुलाई से, इसमें दे विल बी सेटिंग अ टारगेट ऑफ 15.3 ट्रिलियन रुपीस। ओके, ये पिछले साल जो टारगेट था वो था 13.4। अब वो पूरा हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन उसको बढ़ा के 15.3, 1.8 ट्रिलियन रुपीस का इसमें इजाफा हो रहा है, यानी 1800 अरब रुपए। ये सबसे इंपॉर्टेंट दो नंबर्स हैं जो आपको मैंने अभी बताए हैं, यानी 3.4% फिजिकल डेफिसिट ऑफ द GDP एंड द रेवेन्यू टारगेट्स ऑफ 15.3%। अब जानते हैं पाकिस्तान इस वक्त IMF प्रोग्राम से गुजर रहा है, तो इस वजह से IMF का बड़ा इंपॉर्टेंट से होता है पाकिस्तान की फिजिकल पोजीशन के हवाले से। ज़ाहिर है उनके अप्रूवल के बगैर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जब भी आप किसी IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो ज़ाहिर है आपको पता है कि अपनी जो मॉनेटरी और फिजिकल सॉवरेनिटी होती है वो आप ज़रा IMF के पास ले जाते हैं। तो ज़ाहिर है भाई आखिर पैसे भी आपको वो काफ़ी सारे दे रहे होते हैं, बट नेवरदलेस उससे कतई नज़र IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान की सरकार को ऐसे काम करने पड़ेंगे कि तकरीबन 0.6% ऑफ द GDP के मुताबिक वो मज़ीद रेवेन्यू
اگر اپنا اس کو یا اپنا ٹیکس جو ہے اس کو کلیکٹ کرنا پڑے گا. اگر وہ یہ کرے گا تو پھر پاکستان کی فسکل حالت جو ہے وہ اچھی رہے گی. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر فسکل حالت ذرا پریشان کن ہو سکتی ہے. اب یہ جو 0.6% بنتا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا اماؤنٹ نہیں ہے, یہ بنتا ہے 860 ارب روپے. اوکے, اب یہ 860 ارب روپے جو ہے اس بار پلان سرکار کا ایسا ہے, بلکہ جو سلسلہ جو اس بار پلان کیا جا رہا ہے نا, یہ تھوڑا سا کنٹروورشل بات ہے, لیکن کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, جو وفاقی حکومت ہے جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ تقریباً اس کا آدھا تقریباً 430 بلین وچ از 0.3% آف دا جی ڈی پی اچیو کر رہی ہوگی. اور جو پروونشل گورنمنٹس ہیں, ہماری باقی صوبوں کی جو حکومتیں ہیں, وہ اس کا 50% اماؤنٹ, دا ریمیننگ اماؤنٹ 430 بلین روپیز وہ بھی کلیکٹ کر رہے ہوں گے. ناؤ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وی آر لیونگ انڈر دا 7th NFC ایوارڈ. یہ 2010 سے ہو چکا ہے, ہر 5 سال بعد اس کو ہونا چاہیے تھا ریوائز, لیکن انفارچونیٹلی ہو نہیں پا رہا ہے. سو اس کے مطابق آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بڑا پولیٹیکل اور بڑا ٹچی سبجیکٹ ہے یہ NFC ایوارڈ والا, جس کے مطابق کہا یہ جاتا ہے, اور آئی تھنک یہ ایک کافی حد تک اب ایک اگریمنٹ ہے سب میں, کہ وفاقی حکومت کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے, اور بہت بڑا اماؤنٹ ان کو صوبوں کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے, اور صوبوں کو شاید اس لیول کی محنت نہیں کرنی پڑتی جتنی وفاقی حکومت کر رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے بڑھتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے حکومت کو قرضہ لینا پڑتا ہے بہت زیادہ. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑی رسپانسبلٹی پروونسز کو جانے والی ہے, کہ اب آپ کو بھی جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرنا پڑے گا. بہت سارے پروگرامز ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اگلے بجٹ میں پروونشل گورنمنٹس کو ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں. ابھی جب بجٹ آئے گا تو ہمیں ڈیٹیل پتہ چلیں گی, ابھی تو ہم صرف ہیرسے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 0.3% جو وفاقی حکومت, اب یہ پنجاب کیا کرے گا, سندھ کیا کرے گا, کے پی بلوچستان کیا کریں گے, وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن وفاقی حکومت کیا کرنے والی ہے, اس کے لیے FBR نے کچھ پلانز بنائے ہیں, جس میں آف کورس میں موٹے موٹے آپ کو 3 باتیں بتا دیتا ہوں. ایک تو جی کہ وہ ٹیکس پیئر آڈٹ امپروو کریں گے, یہ بڑی آپ کو پتہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو باتیں, انہوں نے زیادہ آڈیٹرز اب رکھ لیے ہیں جو زیادہ اسٹیٹمنٹس پڑھا کریں گی. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم 92 بلین کا ٹیکس جو ہے وہ تقریباً آڈٹ کے تھرو مزید جنریٹ کر پائیں گے. گڈ لک فار دیٹ. ڈیجیٹل انوائسنگ بڑھا رہے ہیں. پاکستان میں بہت زیادہ کام کیش میں ہو رہا ہوتا ہے, ایک پوری پیرل اکانومی ہے, گرے اکانومی ہے, بلیک اکانومی ہے, جو آپ کہنا چاہیں. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اب بہت زیادہ انوائسنگ, ڈیجیٹل انوائسنگ اڈاپٹ کروائی جائے, یعنی جو بھی انوائس اب جنریٹ ہو رہی ہوگی وہ FBR کے پاس جو ہے وہ رجسٹر ہو رہی ہوگی. دا مومنٹ اینی تھنگ از ڈیجیٹل, بوم, اٹ از آن یور ریڈار. اب آپ اس پہ جو ہے وہ ٹیکس بھی لگا سکتے ہیں, آپ کسی کا ٹرن اوور معلوم کر سکتے ہیں, ٹرن اوور ٹیکس لگا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. 46 بلین روپیز وہاں سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پروڈکشن کی مانیٹرنگ کی جائے گی, جو بڑے ہائیلی ٹیکس قسم کے آپ کے انڈسٹریز ہیں, جس میں شوگر آتی ہے, بیوریجز آتی ہے, ٹوبیکو, سیمنٹ, فرٹیلائزر, ان سب کی پروڈکشن کو مینیج کیا جائے گا کہ کہیں ٹیکس کی لیکیجز تو نہیں ہو رہی. $48 بلین ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ وہاں سے نکال رہے ہوں گے. اب کچھ ذرا سیکٹر اسپیسیفک چیزوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک سیکٹر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس بار بھاگ جاگنے والے ہیں اس بجٹ میں, وہ ہے کنسٹرکشن سیکٹر. اچھا, کنسٹرکشن سیکٹر کسی بھی اکانومی کے لیے ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہوتا ہے, بیکاز کہتے یہی ہیں کہ جی 40, 50, 70, 80 پتہ نہیں, ہر دفعہ مختلف نمبر سننے کو ملتا ہے. اتنی انڈسٹریاں یہ سیکٹر ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اگر ہم اسٹاک مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو پہ بات کریں تو سیمنٹ ہو گیا, اسٹیل ہو گیا اور گلاس ہو گیا. کون سے سیکٹرز ایسے نہیں ہیں کہ جو کہ ڈومیسٹک اپلائنسز ہو گئے, AC لگتے ہیں جب نئے گھر بنتے ہیں آل, کون سا سیکٹر ایسا نہیں ہے کہ جو کہ افیکٹ نہ ہوتا ہو جب نئی کنسٹرکشن ہوتی ہے. سو کنسٹرکشن سیکٹر میں عام طور سے گورنمنٹ از دا بگیسٹ کنٹریبیوٹر, اور گورنمنٹ جو کنسٹرکشن کر رہی ہوتی ہے, اب وہ چاہے برجز بنا رہی ہو, سڑکیں بنا رہی ہو, ڈیم بنا رہی ہو, جو بھی ہو, اس سے ایک ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستانی گورنمنٹ کے پاس فسکل اسپیس بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ جو ان کا ڈیولپمنٹل بجٹ ہوتا ہے, جس کو PSDP کہا جاتا ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام. پچھلے سال بھی جو PSDP کا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا تھا, اس کو بھی پھر بعد میں ریوائز کر کے 18% کم کر دیا گیا تھا, اور وہ 820 ارب روپے بن گیا تھا, اور گورنمنٹ وہ بھی خرچ نہیں کر پائی تھی. یعنی گورنمنٹ کے پاس وہ سانس لینے کی جگہ ہی نہیں نکل رہی ہے کہ وہ یہ خرچے کر سکے. آگے بھی جو اب خیال ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے یہ اماؤنٹ اس سے بڑھا دیا جائے, لیکن خرچہ کیا وہ کر پائیں گے, یہ بڑا مشکل ہے. کیا کنسٹرکشن سیکٹر کو گورنمنٹ کی طرف سے بوم مل پائے گا,
یہ ذرا مشکل ہے سلسلہ اس وقت، لیکن اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پروونشل بھی ہوتا ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوتی ہے. اینڈ آئی کین ٹیل یو کہ اس سال یعنی فسکل ایئر 2026 جو اب ختم ہو رہا ہے، اس میں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس دونوں نے جو ہے، اگر ہم اوور آل بات کریں اپنے بجٹ سے جو ان کے پلانز تھے اس سے کم ہی انہوں نے خرچہ کیا ہے. However, ایک چیز جو گورنمنٹ جس پہ اب کافی فوکس کرنے والی ہے دیٹ از آن پرہیپس دا پرائیویٹ اونرشپ آف پراپرٹی. آلریڈی کچھ میں نے سنا ہے کہ جی یہ سجیشنز آئی ہوئی ہیں کہ تو ود ہولڈنگ ٹیکس آن دا پرچیز آف اموویبل پراپرٹیز، یعنی گھر وغیرہ آپ کو لینا ہو، کوئی پلاٹ لینا ہو تو اس میں جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے اس کو 2.5% سے کم کر کے 1% کر دیا جائے گا. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پراپرٹی پرائسز پچھلے کوئی 3-4 سال سے اسٹیگنیٹ کی ہوئی ہیں، بڑھ نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ تو بہت کم بھی ہو رہی ہیں. گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اب لوگ ایک بار پھر سے کنسٹرکشن کی طرف آئیں، جو خالی پلاٹ بنے ہیں وہاں پہ کنسٹرکشن ہونی شروع ہو اور پراپرٹی کی پرائسز میں اضافہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے انہوں نے سیکشن 7E کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. یہ ایک بہت بڑا ڈیسیژن تھا پاکستان میں پراپرٹی پرائسز بڑھنے کے حوالے سے، اور کیونکہ جو قانون تھا اس کا جو انکم ٹیکس آرڈیننس کا جو سیکشن 7E تھا وہ بیسیکلی یہ کرتا تھا کہ جی سمجھتا یہ تھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو اگر جو آپ کی اموویبل پراپرٹی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا پلاٹ ہے، اس کی بھی جو بڑھوتری ہو رہی ہے، پرائس میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کا ایک ٹیکسیبل انکم جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی. کوئی بندہ کہے گا یار میں اتنے سال سے کوئی پلاٹ لے کے بیٹھا ہوں، میں تو اس کو کچھ استعمال بھی نہیں کر رہا، لیکن FBR آپ کے پاس آ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے لیا تو یہ 50 لاکھ کا تھا، آج یہ 5 کروڑ کا ہو گیا، نکالیے جی پیسہ. سو اب وہ جو سیکشن 7E تھا دیٹ ہیز بن اسٹرک ڈاؤن بائی دا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، اور اس سے جو ہے نا وہ بڑا لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اور a lot of people are actually saying that ایک پراپرٹی پرائسز میں ایک اپریسیشن پچھلے چند دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے. The Gulf crisis could be one of the reasons and all. ایک اور جو کام جس پہ گورنمنٹ کر رہی ہے کنسٹرکشن کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ یہ کہ ایک بار پھر سے ایک پرائم منسٹر اپنا گھر اسکیم لانچ کی گئی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کچھ سالوں پہلے میرا پاکستان میرا گھر اسکیم ہوا کرتی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، ایکسٹریملی سکسیسفل یہ ایک اسکیم تھی جس کو پھر 2002 میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا. اب اس کو ایک بار پھر سے جو ہے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں بہت ہی پریفرڈ ریٹس کے اوپر آئی تھنک انہوں نے 5% پہ اس کو کیپ کیا ہوا ہے فار 10 ایئرس، اور اپ ٹو 10 ملین فائنانسنگ جو ہے وہ بھی اس میں دی جا رہی ہے. اور آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل پروڈکٹ. آپ دیکھتے یہ ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا آتا ہے. سو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس بجٹ میں جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس کے لیے کچھ اچھی خبریں آنے والی ہیں. اب ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کی ایکلیز ہیلز، یعنی اگر کوئی کہے کہ پاکستان کی اکانومی کو وہ کیا چیز ہے جو کہ آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے، وہ پاکستان کا پاور سیکٹر ہے. پچھلے دنوں میں، پچھلے سالوں میں، پچھلی دہائیوں میں کچھ کیے جانے والے پاور جنریشن کے حوالے سے کچھ بڑے ہی کنٹروورشل اور کوئی بہت ہی تکلیف دہ کیسز کی وجہ سے پاکستان دنیا کی سب سے مہنگی ہم لوگ جو ہیں وہ بجلی وغیرہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ بزنس مین جو ہے وہ کافی کمپلین بھی کرتے ہیں کہ ہم گلوبلی کمپیٹیٹیو ہیں ہی نہیں. ہم اگر کنزیومر کی بھی اپنی بات کریں پچھلے 5-6 سال کے مقابلے میں ہمارے بل بجلی کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بڑے مہنگے بجلی پروڈیوس کرتا ہے پاکستان، بہت مہنگی بجلی، اور ظاہر ہے پھر اس کے مطابق بل بھی کافی زیادہ آتے ہیں. سرکولر ڈیٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اب ظاہر ہے یہ ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ پوری ایک پروگرام، ایک پورا ولاگ کیا جا سکتا ہے. میرے پاس ابھی تک ٹائم نہیں، آلریڈی آئی ہیو ٹیکن اے لاٹ آف ٹائم. کہتے ہیں جی پاور سبسڈیز، یعنی کہ جو آپ کو بجلی مہنگی خرید کے انڈیپینڈنٹ اداروں سے گورنمنٹ آپ کو جو سستی بجلی دے رہی ہوتی ہے وہ سبسڈی دیتی ہے. اس سبسڈی کو 0.6% آف دا GDP پہ جو ہے وہ کیپ کیا جائے گا. ویل اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارا جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ آپ کو پاس آن کی جائیں گی، انڈسٹریلسٹ کو پاس کی جائیں گی. اور چلیں جی سرکولر ڈیٹ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کو 300 ارب روپے پہ جو ہے وہ کیپ کیا جائے گا. یعنی جو نیو سرکولر ڈیٹ کی جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں، جس کو ہم فلو کہتے ہیں اس کا. یہ سرکولر ڈیٹ کی بھی بڑی کہانی ہے. اگین کبھی دوبارہ یہ سارے ٹاپکس ہم سائٹ پہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا وہ ہم بات کریں گے. پاکستان کی جو انڈسٹریز ہے وہ گورنمنٹ سے کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں کچھ انسینٹیو دیں اور ہم کو جو ہے نا وہ آپ کچھ بھلا کریں. اور ایک بہت کنٹروورشل خبر جو اس وقت گردش کر رہی ہے، وی ریئلی ڈونٹ نو اباؤٹ دس کہ کیا واقعی ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو سولرائزیشن ہے اٹس میں کہوں گا کہ دنیا کی بہترین کیس اسٹڈیز میں سے ایک ہے. پاکستان کس طرح سولرائز ہوا ہے. نیچرلی نو گورنمنٹ کین ٹیک کریڈٹ فار دیٹ. اوکے دے کین ٹیک کریڈٹ فار میکنگ دا الیکٹریسٹی سو ایکسپینسو کہ پاکستان کے انڈیویجولس ہمارے جیسے لوگ
خیر میں تو اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں, آئی کانٹ ہیو سولر ہیئر, بٹ جن لوگوں کے پاس, جس کے پاس بھی چھت اویلیبل ہے وہ سولر پہ چلا گیا ہے. دے ہیو گون آف گریڈ فار اے کنسیڈریبل ٹائم آف دا ڈے. اور اگر ہم انڈسٹریز کی بات کریں تو وہ تو بہت بڑے پیمانے پر اپنے آپ کو سولرائز کر چکے ہیں, ونڈ پہ جا چکے ہیں, رینیوبل پہ جا چکے ہیں. انہوں نے بھی جو سرکار سے ان کو الیکٹریسٹی, جو نیشنل گرڈ سے ان کو بجلی چاہیے تھی, اب وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے. تو یہ ایک خبریں آ رہی ہیں کہ جی کیونکہ آپ بجلی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں ہم سے تو اس پہ بھی ٹیکس لگایا جائے گا. واللہ عالم بھائی, یہ ایک بہت کنٹروورشل چیز ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ثابت ہوتی ہے یا نہیں آنے والے دنوں میں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ایک سیکٹر پاکستان کی جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے وہ ہے ٹیکسٹائلز کا. اور آج کل ٹیکسٹائل ہمارا جو ہے نا وہ مشکل حالات سے گزر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کاٹن کا بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, کاٹن کی اس بار پروڈکشن بہت خراب ہوئی ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر بڑا لاڈلا سیکٹر بھی اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں. ان کو بڑے انسینٹیوائز بھی کیے جاتے ہیں, بڑے پریفرینشیل ریٹس پہ ان کو فائنینسنگ وغیرہ بھی ملتی ہے. لیکن پھر بھی ہم شاید اس لیول پہ اپنے آپ کو گرو نہیں کر پا رہے ہیں کہ جہاں بنگلہ دیش پہنچا ہے اور یہ باقی جو ممالک ہیں وہ پہنچے ہیں. سو ٹیکسٹائل باڈیز جو ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ ایک فائنل ٹیکس ریجیم کو 1% پہ جو ہے وہ لایا جائے. وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اس وقت جو کرنٹ ٹیکس ریجیم ہے اس کے مطابق 68% ان پہ جو ہے وہ افیکٹو ٹیکس جو ہے وہ پڑتا ہے. اور باقی اگر ہم ملکوں کا اپنے ریجنل کمپیٹرز کی بات کریں, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈونیشیا, ان ملکوں کے ویتنام, ان ملکوں کے حوالے سے کمپیئر کریں, وہ صرف 25% فائنل ٹیکس ریٹ پے کر رہے ہوتے ہیں. بگ ڈفرینس. تو ٹیکسٹائل والے کہہ رہے ہیں کہ سرکار کچھ ہم پہ رحم کیا جائے. اس کے علاوہ انرجی کاسٹ ریڈکشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. کہاں یہ جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ 8 سینٹس پر کلو واٹ پہ جو ہے وہ لایا جائے. اس وقت 11.5 ہے کہ گورنمنٹ ان کو اتنی سبسڈی دے گی. چانسز کم ہیں, خواہش کا اظہار کرنے میں کیا حرج ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ اس کو 2021 کا جو فریم ورک تھا وہ ان کو بڑا پسند تھا, اس کو دوبارہ لایا جائے. آئے گا یا نہیں نوکے. اب بات کرتے ہیں ایک اور انڈسٹری کی, بہت امپورٹنٹ, آٹو موبائل انڈسٹری. میرے خیال سے اس وقت پاکستان کی سب سے ایکسائٹنگ انڈسٹری جو ہے وہ آٹو موبائل انڈسٹری ہے. کوئی اب تو ہفتہ ایسا نہیں گزرتا کہ کوئی نئی گاڑی پاکستان میں, یوزلی چائنیز گاڑی جو ہے وہ لانچ نہ ہو رہی ہو. پاکستان کے بڑے بڑے بزنس کنگلومریٹس جو ہیں دے ہیو گاٹ اے لاٹ آف دیز, کسی نہ کسی چائنیز کمپنی کے ساتھ, یوروپین کمپنی کے ساتھ, جاپنیز, کورین کمپنی کے ساتھ اب ان کے اسٹریٹجک الائنسز ہیں. اینڈ سو مینی کارز آر ہیئر رائٹ ناؤ, اسپیشلی ان واٹ یو کال دا نیو انرجی وہیکل, جس میں بیٹری ای وی, جسے ہم فل ای وی کہتے ہیں, اس میں پی ایچ ای وی آتی ہے اور اس میں ہائیبرڈ کارز آتی ہیں. یہ ساری کی ساری جو ہے وہ کہتے یہ ہیں کہ جناب والا اب ان کے حوالے سے دونوں طرف سے خبریں آ رہی ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ بہت ہو گئی ہے پاکستان میں, نئے نئے پلانٹس لگ رہے ہیں, نئے کارخانے لگ رہے ہیں. یہ ساری کمپنیاں جو ہیں لوکلائزیشن ٹو سم ایکسٹینٹ سی بی یو سے نکل کے, یعنی کمپلیٹلی بلڈ یونٹ سے نکل کے کمپلیٹلی ناک ڈاؤن یونٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں. کچھ کامیاب بھی ہو گئے ہیں اس میں, کچھ نے تو ڈے 1 سے اسٹارٹ ہی وہیں سے کیا ہے. تو اب سچویشن جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اس میں کافی دونوں طرف کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. کہیں سننے میں آ رہا ہے کہ نہیں جی گورنمنٹ جو ہے اٹس گوئنگ ٹو ڈبل ڈاؤن آن دا بینیفٹ جو کہ نیو انرجی وہیکل کو دیا جا رہا ہے. دیکھیے بہت بڑا فائدہ ہے اس کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ گاڑیاں جیسے جیسے پاپولرائز ہو رہی ہیں, ہمارے جو آئل کا امپورٹ بل ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. یہ تو سولرائزیشن کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ہماری تو بچت ہو گئی, ورنہ یہ جو ایران وار کے بعد جو ہے یہ تو بجلی, کیونکہ اب تو لوگ خود اپنی سولر سے پروڈیوس کر رہے ہیں تو اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے. ورنہ اگر ہمیں وہی آر ایل این جی اور یہ سب امپورٹ مزید کرنا پڑ رہا ہوتا, یا پھر آپ کی جو ہے وہ اور چیزوں کی فیول کی ڈیمانڈ ہوتی, تو یہ کافی پاکستان کے لیے, بیکاز آپ کو پتا ہے اپنا تقریباً 85-90% ہم امپورٹ ہی آئل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انسینٹیوز آر آلریڈی دیئر. آپ کو پتا ہے کہ جو ای ویز ہیں ان کے لیے آپ کو جی ایس ٹی ان میں بڑا کم ہوتا ہے. اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے اور ڈیمانڈز بھی یہ کی جا رہی ہیں انڈسٹریل باڈیز کی وجہ سے کہ جی ان کے جو پارٹس ہیں اس میں بھی چھوٹ دی جائے, اور کہتے یہ ہیں کہ جو اپ ٹو 30% بعض خیال کیا جا رہا ہے کہ ای ویز کی پرائس میں کمی آ سکتی ہے. وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. گورنمنٹ نے آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک نئی ان کی ای وی کے حوالے سے پالیسی بھی آنے والی ہے جس میں وہ انسینٹیوائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن دوسری جانب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ بیسڈ آن سرٹن پریشرز فرام آئی ایم ایف اینڈ آل, وی ڈونٹ نو, بٹ وہ شاید اس کے سیلز ٹیکس کو بڑھا بھی دے گی, اسپیشلی ان دا ہائیبرڈ وہیکل. سو لیٹس ویٹ اینڈ سی. کہتے ہیں لاٹ آف پیپل آر ڈیلیئنگ دیئر پرچیز ڈیسیشن اس وقت, بیکاز زیادہ وائبز یہ آ رہی ہیں کہ آٹو موبائل سیکٹر کے لیے خاص طور سے جو ای وی گاڑیاں ہیں یا نیو انرجی وہیکلز ہیں ان کے لیے دس وڈ بی اے
गुड बजट। अब जरा बात कर लेते हैं गालिबन इस बजट के सबसे कंट्रोवर्शियल फैक्टर के हवाले से, विच इज द इंडिविजुअल टैक्स रेट। आई मीन वो जो कि टैक्स जो कि मैं और आप एज सैलरी, मैनी ऑफ अस एज सैलरी इंडिविजुअल्स पे कर रहे होते हैं, हमें ये बात पता है और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी अब कुछ सतहों पर इस बात का जैसे कहना चाहिए कि अदराक हो चुका है कि यार सैलरी लोगों को कुछ ज़्यादा ही पीस दी गया है पाकिस्तान में, स्पेशली जैसे जैसे आप अपनी बड़ी मेहनत करके लोग हायर सैलरी ब्रैकेट्स पे पहुंचते हैं और वहाँ पे जब वो पहुंचते हैं और देखते हैं कि यार हमारी तो जैसे कहना चाहिए कि हालात बुरे हो गए हैं बिकॉज ऑफ इतना हम पे जो है वो टैक्स लगाया जा रहा है, तो अभी कुछ जो वाइब्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं इस बजट में कि शायद टैक्स रेट में जो है वो कमी की जा सकती है और इसमें नेचुरली जाहिर है एक सर्टन पर्सनली आई फील कि शायद गवर्नमेंट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है टैक्स का, जैसे आप स्लैब्स कहते हैं, हो सकता है उसको थोड़ा सा ऊपर ले आए। ये काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना इस वक्त नीचे आ गया है। और इसके अलावा ज़ाहिर है अब जब भी आप सैलरी पे टैक्सेशन की बात करते हैं तो हमेशा इसका कंपैरिजन आता है कि यार ज़रा आप एक्सपोर्टर्स कितना टैक्स पे कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिटेलर कितना पे कर रहे हैं, रियल स्टेट वाला कितना पे कर रहा है। एग्रीकल्चर तो खैर वैसे ही पाकिस्तान में क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो उस पर तो खैर कोई बात होती नहीं है, लेकिन क्योंकि IMF ने ज़रा प्रोविंसेस को भी होमवर्क दिया है, सो यू नेवर नो, हो सकता है किसी सूबे में एग्रीकल्चर को भी थोड़ा बहुत इनकम टैक्स वहाँ पे अच्छा लगना शुरू हो जाए, वाजिबी तौर से थोड़ा बहुत टैक्स अभी ले लेते हैं। रिटेलर वाला टैक्स जो है जाहिर है वो एक पॉइंट है, अगेन वेरी कंट्रोवर्शियल, वेरी पॉलिटिकल इशू इन पाकिस्तान। और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये, आपको पता है पहले कोशिश की जा चुकी है, मिफ्ता इस्माइल साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर होते थे उन्होंने वो टैक्स लगाया था, फिर वो एक ट्वीट की बुनियाद पर वो टैक्स वापस ले लिया गया था। आइडिया ये है कि जी आपके टर्नओवर की बुनियाद पर एक जिसे कहते हैं कि जो कुछ सोर्सेज गवर्नमेंट की जानिब से ये बताते हैं दैट द बिजनेसेस विद एन एनुअल टर्नओवर या रिटेलर्स विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ अराउंड 200 मिलियन टू 250 मिलियन, उनको जो है उन पे एक फिक्स टैक्स जो है लगाया जाएगा जो कि उनके बिजली के बिलों से वसूल किया जाएगा। एक तो ये बड़ा आसान काम गवर्नमेंट के लिए होता है, बिजली के बिल में डाल दो वो विदहोल्ड हो जाएगा, यानी कि विदहोल्ड करके आप जो है वो फिर बिजली के जो तकसीमकार कंपनियां हैं वो आपको गवर्नमेंट की जानिब से गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जमा करवा दिया करेंगी। अगेन आई रिपीट, अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब वक्त आ गया है यार। देखिए अभी तक हमने इन जो टैक्सेशन के हवाले से बात की है, जो अभी तक वाइब्स आ रही हैं, इसमें शायद मे भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अलावा आपको कहीं पे भी कोई रेडिकल कदम उठाते हुए जो है ना वो नजर नहीं आ रहा। बड़ी रन ऑफ द मिल किस्म की बातें हो रही हैं इवन बिफोर दिस थिंग। अगर वाकई रिटेल पर टैक्स लगा दिया गया और उस पर जो एक पॉलिटिकल बैकलैश आता है, वो जो ऑन द स्ट्रीट वेंडर का एक बैकलैश आएगा, खैर 200 मिलियन 250 मिलियन वाला कोई आम दुकानदार तो होता नहीं है, वो तो एक बड़ा दुकानदार ही होता है। वी टॉकिंग अबाउट बिग नंबर्स है यहाँ पे, ये हम टर्नओवर रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, उसकी सेल्स की बात कर रहे हैं। शोर तो मचेगा, गवर्नमेंट को प्रेशर भी लेना पड़ेगा, लेकिन ये एक बहुत हाई पोटेंशियल एरिया है और ये एक मेजर आई वुड से दिस इज अ मेजर एरिया जहाँ पे सरकार जो है वो एक रिफॉर्म क्लेम कर सकती है कि हम ये रिफॉर्म जो है वो लेकर आए हैं। रियल स्टेट को तो जहाँ इतना आपको पता है इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि उस पर कोई टैक्स वैक्स लगने वाली बात है, लेकिन रिटेल फिलहाल यहाँ पे एक पार्शल आई वुड से लो हैंगिंग फ्रूट नजर आता है। सो लेट्स सी क्या होता है। तो जनाब ये थी थोड़ी सी हमारी एक एनालिसिस हमने किया, एक प्रीव्यू आई वुड से हमने ये किया है आने वाले बजट के हवाले से, जो कि आपके चंद दिनों में बल्कि चंद घंटों में हम कह सकते हैं अब तो प्रेजेंट किया जाएगा। BMA कैपिटल की रिसर्च टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि दे वर वेरी सपोर्टिव इन प्रोवाइडिंग दीज पॉइंटर्स टू मी। और इंशाल्लाह एज आई सेड इस बजट के प्रेजेंट होने के बाद वी विल प्रोवाइड यू अ मोर डिटेल्ड एनालिसिस कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे टैक्स बढ़ाया गया है, क्या कहीं इंसेंटिवाइज किया गया है, एंड व्हाट इज द ओवरऑल वाइब ऑफ दिस बजट। सो दैट रिमेन्स टू बी सीन। अभी लेट्स सी के 10 तारीख को जो है औरंगजेब साहब क्या प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अदील अजहर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।